بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ. قسط نمبر 42. گاڑی حیدر مینشن سے نکلتی تیزی سے سڑک پر رواں تھی، لیکن نورین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. جیسے دکھتے ضیاء گاڑی روکتے بری طرح جھنجھلایا. رونا بند کرو نورین، تمہارا یہ رونا بہت کچھ ثابت کر رہا ہے. سب کے سامنے معاملہ مشکوک ہو جائے گا. جیسے میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط. وہ بولتے بولتے لب بھینچ گیا تو نورین اسے غصے سے گھورنے لگی. تم میرا کردار کو مشکوک کر چکے ہو ضیاء. حیدر میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اور میں تم سے شادی کروں گی، یہ بھول ہے تمہاری. وہ غصے سے چیخی تو جواباً ضیاء نے گہری سانس لی. وہ پہلے ہی اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ برا کر چکا تھا، اس لیے مزید اس لڑکی کو توڑنے سے بہتر تھا اسے اپنی محبت سے موڑ لے. اور یہ جب ہی ممکن تھا جب وہ اس پر حق رکھتا، وہ اس کے نکاح میں آتی. یو نو وٹ ذوالنورین سلطان، تم اب تک میری نگاہوں میں اپنا مقام سمجھی ہی نہیں ہو. بہت اہم اور معتبر ہو تم میرے لیے. میں نے ٹوٹ کر تم سے محبت کی ہے. تم پہلی لڑکی ہو جس کے ہاتھ سے میں نے ایک نہیں دو تھپڑ کھائے ہیں. کیا یہ کافی نہیں تمہیں اپنی اہمیت سمجھنے کے لیے؟ ضیاء نرمی سے بولا تو نورین کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا. اگر مجھ سے شادی کی تو مستقبل میں ایسے ہی کئی تھپڑ تمہارے مقدر بنیں گے ضیاء. حیدر وہ نفرت سے کہتی چہرہ دوسری جانب پھیر گئی. سوچ لو، شوہر کو تھپڑ پڑے تو بیوی کی اپنی عزت بھی نہیں ہوتی. شرارت سے کہتے ضیاء نے واپس گاڑی سٹارٹ کی. وہ بس کچھ دیر پہلے ہوا سب کچھ نارمل کرنا چاہتا تھا. میں تم سے شادی ہی نہیں کروں گی ضیاء. حیدر دیکھنا، تم کموارے مرو گے، کوئی لڑکی تمہیں نہیں اپنائے گی. وہ بے حد غصے سے بولی، پر ضیاء نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا. وہ اب قدرے نارمل تھا. جب کچھ دیر بعد گاڑی نورین کے گھر کے سامنے رکی، باہر ہی نورین کے والد سلطان صاحب کھڑے تھے. انہیں دیکھتے نورین کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. لیکن اس کے برعکس ضیاء گاڑی سے اترا تھا اور یہ دیکھتے دنگ رہ گئی تھی کہ اس کا باپ ضیاء سے مسکرا کر بغل گیر ہو رہا تھا اور وہ کتنی شرافت سے اس کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا. اللہ کرے تم برباد ہو جاؤ ضیاء. حیدر وہ بد دعا دیتی گاڑی سے نکلی تھی اور تیزی سے اندر بھاگ گئی تھی. وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی جب باہر نکلتے فرحان نے اس کا بازو دبوچا. تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے شادی پر رضامندی کیوں دی تم نے؟ وہ حقارت امیز لہجے میں گرایا تو نورین بنا جواب دیے اپنا بازو چھڑوانے لگی. مجھے جواب دو نورین، میری محبت کا تماشا لگا کر کیا ملا تمہیں؟ آخر ابھی وہ اس سے باز پرس کر ہی رہا تھا کہ گھر کے اندر داخل ہوتے نورین کے والد اور ضیاء ٹھٹک کر رکے. ضیاء کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے جبکہ سلطان صاحب فرحان کو سختی سے گھور رہے تھے. ضیاء کی زہر آلود شربار نگاہیں بھی فرحان کے ہاتھ پر تھیں جس سے اس نے نورین کے بازو کو پکڑا ہوا تھا. غصے سے نورین کا ہاتھ جھٹکتے فرحان اپنے کندھے سے ضیاء کے کندھے کو ٹکر مارتا باہر نکل گیا. میں بھی جاتا ہوں. خود پر ضبط کرتے ضیاء نے اجازت چاہی تو نورین کے والد سلطان صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جسے دیکھتے نورین کے دل میں چبھن سی ہونے لگی. کیوں اس کا باپ اس شخص سے محبت کر رہا تھا، کیوں عزت دے رہا تھا، جبکہ لاڈلا بیٹی سے تو 2 دن سے ادھر آنی ہے لاڈلی، میں اس لیے 3-4 دفعہ رہی ہوں، جبکہ لاڈلی بیٹی سے تو 2 دن سے کلام تک نہ کیا تھا. وہ اس کی جانب دیکھ تک نہیں رہے تھے. نورین نم نگاہیں لیے رکی نہیں تھی، اندر چلی گئی تھی. 2 دن پر لگا کر اڑ گئے تھے، اسے خود بھی علم نہیں ہوا تھا. ان 2 دنوں میں وقت کہاں گزرا. ہوش تھا تو صرف اس کا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر پا رہی تھی. اس نے بار بار وضاحت دینے کی کوشش کی مگر سب بے سود رہا. کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا. سلطان صاحب نے تو اس سے بات تک نہیں کی تھی یا کچھ کہنے سننے کی روادار تک نہیں تھے. آج جمعہ تھا، اس کے نکاح کا دن. گھر والے سب جمع تھے. لڑکی اس کے ہاتھوں پر مہندی سجا کر گئی تھی اور وہ بالکل بے سود تھی. نہ جانے کون سی تیاریوں کی جا رہی تھیں. اسے آج ہی معلوم ہوا تھا کہ اس کا ضیاء کے ساتھ صرف نکاح نہیں ہو رہا بلکہ اس کے بابا سلطان صاحب نے
سادگی سے رخصتی کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ یہ سن کر اس کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی، آنکھیں تو رو رو کر پہلے ہی سوج چکی تھیں۔ اس کے خاندان کی لڑکیاں اسے ضیاء کے نام سے چھیڑ رہی تھیں، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کی بے حسی صفاقی پر دہاڑے مار مار کر رہے۔ وقت تیزی سے گزرا اور نکاح کا وقت آن پہنچا۔ وہ سادہ سے حلیے میں ہاتھوں پر مہندی سجائے بیٹھی تھی جب اس کی ماں نے اس کا سر چومتی اس کے سر پر گھونگھٹ ڈال ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھیں۔ وہ ساکت تھی، بالکل خاموش۔ کسی کو یہ علم تک نہیں تھا کہ اس نے 2 دن کھانا تک خود پر حرام کیا ہوا ہے۔ یہ کیسی شفاف محبت تھی اس کے گھر والوں کی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں مولوی صاحب اور اس کے باپ اور بھائی آئے تھے۔ 50 لاکھ حق مہر کے ساتھ وہ ساکن دھڑکنوں سے ضیاء حیدر کو اپنے نکاح میں قبول کر رہی تھی۔ اسے کسی کے کوئی الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے، وہ تو صرف اپنی ماں کے ہاتھ دبانے پر سن ہوتے دماغ کے ساتھ قبول ہے کہہ رہی تھی۔ تمہارا دایاں گال کیوں سرخ ہو رہا ہے زین؟ جو سلطان صاحب کی گلی میں موجود مسجد میں ضیاء کے برابر سفید قمیض شلوار پہنے بیٹھا تھا، سب کچھ جاننے کے بعد بھی اشتیاق سے پوچھا۔ جواباً ملحق نے اس کی کمر پر ایک تھپ رسید کی۔ اب تو یعنی کہ ضیاء سے پوچھا ہے زین نے، ٹھیک ہے، دھپ رسید کی۔ اب تو زبان کو کنٹرول کر لے کمینے، ویسے ہی تپا ہوا ہے۔ وہ ملحق کے کہنے پر زین نے دانتوں کی نمائش کی۔ یو نو واٹ، انسان کو ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے جس سے یہ نوبت آئے کہ باپ سے تھپڑ کھانا پڑے۔ اچھا، زین کو تھپڑ پڑا ہے۔ زین کی بات پر ایحان نے اسے یوں گھورا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو اسے اپنے بارے میں کیا خیال ہے۔ نہیں ضیاء کو ہی تھپڑ پڑا ہے میں بھی کنفیوز ہو گئی ہوں۔ زین نے ضیاء سے پوچھا اور ملحق نے اس کو دھپ لگائی اور ایحان نے آگے سے کہا ہے کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، گھور کے دیکھا کہ پوچھنا چاہ رہا ہو کہ اپنے بارے میں کیا خیال ہے۔ فی الوقت زین اس کے سوالیہ نظروں سے حیران تھا۔ کل ہی ضیاء نے گھر میں اپنے نکاح کا بتایا تھا۔ پہلے تو حیدر صاحب نے 2-3 تھپڑ اس کے نازک گال پر رسید کیے۔ پہلی بار اس کے باپ سے مار گئی تھی، ادھر پڑی ہی آنا ہے۔ پہلی بار اسے اپنے باپ سے مار پڑی تھی۔ نورین جب سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی شاید تھپڑ اس کا مقدر بن گئے تھے اور وہ بڑی دلجمی سے انہیں کھا بھی رہا تھا۔ پھر بھی اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے حیدر صاحب کو رضامند کر لیا تھا، لیکن اس کے برعکس ضیاء کی ماما عالیہ بیگم اب تک اس شادی پر رضامند نہیں تھیں۔ وجہ نورین کا بہت کم حیثیت ہونا تھا اور نکاح اور شادی میں شریک ہونے سے بھی وہ انکاری تھیں۔ انہوں نے ضیاء کو محبت غصے ہر طرح سے دھمکایا تھا، لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر غصے سے لا تعلقی کی دھمکی دی تھی، پر حیدر صاحب اس کی خوشی کے آگے جھک گئے تھے۔ حسب نسب اس کی نظر میں بیٹی کی خوشی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ان کی بیگم جو ابھی حسب نسب پر شور کر رہی تھیں وہ جو ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ تم دونوں چپ کرو گی؟ ایحان کے کہنے پر ملحق اور زین دونوں نے فرمانبردار بچوں کی طرح منہ پر انگلی رکھ لی۔ کچھ دیر بعد قاضی نے ضیاء سے احجاب و قبول کے لیے سوال کیا۔ ضیاء حیدر ولد حیدر شاہ، کیا آپ کو ذوالنورین ولد سلطان احمد سے بعوض 50 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟ قاضی کے سوال پر ضیاء نے شائستگی سے قبول ہے کہا تو نورین کا باپ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اس کی بیٹی نے غلطی کی تھی، پر وہ اس بات پر خوش تھا کہ اس کی بیٹی کی پسند اچھی تھی۔ وہ ضیاء کو لے کر مطمئن تھے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد دعائے خیر ہوئی۔ اس کے بعد سب ایک دوسرے کے گلے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے جیسے عید ہو۔ ضیاء سے گلے لگتے ذوالنورین کے والد نے ضیاء اور حیدر صاحب سے گفتگو کے دوران ان سے معذرت طلب کرتے کہا کہ وہ نورین کی رخصتی اگلے ہفتے کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ تیاریاں ہیں جو چاہنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکیں۔ ضیاء اور حیدر صاحب نے انہیں کوئی بھی تکلف کرنے سے منع کیا، پر انہوں نے اپنی خوشی کہتے ٹال دیا۔ حیدر صاحب یہ سوچتے شکر ادا کرنے لگے کہ اس ایک ہفتے میں وہ کسی بھی طرح اپنی بیوی عالیہ بیگم کو قائل کر لیں گے کہ وہ نورین کو بطور بہو قبول کر لیں، جبکہ ضیاء کا یہ سنتے منہ بنا تھا، لیکن پھر کچھ سوچتے وہ خود بھی مان گیا تھا۔ مغرب کے بعد ذوالنورین کے گھر کھانے کا اہتمام تھا۔ اس کے بعد سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، جبکہ ملحق اور زین بار بار ضیاء کی ٹانگ کھینچتے دانتوں کی نمائش کرتے رہے۔ کبھی کبھی ایحان بھی
ان کا ساتھ دیتا، جبکہ ضیاء صرف مشکوک نظروں سے ایحان کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً آج جو اس کی زندگی اجڑنے سے پہلے بچ گئی تھی وہ ایحان کی بدولت ہی تھی۔ ضیاء کے نکاح کے بعد وہ فارغ ہوا تو اس کا ذہن زین میں الجھ گیا۔ زین کا معاملہ ضیاء سے زیادہ پیچیدہ تھا، اسے بہت سوچ کر کوئی قدم اٹھانا تھا، جبکہ اس کا اپنا دل اب ٹھہر ٹھہر کر گھوم پھر کر ریم پر ٹک جاتا۔ پورے 4 دن سے وہ یونی نہیں گیا تھا اور یقیناً وہ پتی چڑیل اس کے غیر موجودگی میں خوب اڑ رہی ہوگی اور اس کا نہ آنے سے خوش ہوگی۔ یہ سوچ آتے ہی ایحان کے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے تھے۔ کسل مندی سے بیڈ پر کروٹ بدلتے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا تو صبح ہی یونیورسٹی جا کر اس پتی چڑیل کو دیکھنے کا ارادہ تھا، لیکن پھر ملحق کی جانب سے خبر ملی تھی کہ یونیورسٹی میں ٹیچرز ڈے سیلیبریٹ ہونے کی وجہ سے سارے اسٹوڈنٹس ہی یونیورسٹی دیر سے آ رہے ہیں اور ان کی واپسی رات 7 بجے کے بعد ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وہ اچھا خاصا بیزار ہوا تھا۔ پھر اپنا باقی وقت جم میں کسرت کرنے کے بعد وہ تیار ہونے لگا۔ ایک معمول سے ہٹ کر اس نے سفید رنگ کی ڈریس شرٹ پہنی تھی اور بلیک پینٹ۔ بالوں کو نفاست سے بن میں لپیٹے، خود پر پرفیوم سپرے کیا اور جوتے پہن کر گھر سے نکل گیا۔ آستین کے کپ فولڈ کرتے وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور ایک نظر موبائل میں وقت دیکھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ یہ یونیورسٹی آف ہونے کا وقت تھا۔ یہ اس سے خبر ملی تھی ریم نے سنگنگ میں حصہ لیا ہے اور وہ بھی وہیں رکی ہوئی ہے۔ یونیورسٹی کے اندر گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ زین اور ملحق کے ساتھ مل کر کینٹین گیا۔ ضیاء پر نئے نکاح کا ایسا خمار تھا کہ اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ جانتا تھا کہ ذوالنورین یونیورسٹی نہیں آ رہی ہے تو بھلا پھر اس کا یونیورسٹی میں کیا کام تھا۔ کافی دیر تک وہ بے چین بیٹھا رہا، پر اسی لمحے زین اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو لڑکیوں، نہیں میں نے ان کو لڑکیوں بنا دیا۔ چلو لڑکوں، سنگنگ کی تیاری کیسی جا رہی ہے، چیک کرتے ہیں۔ زین کے کہنے کی دیر تھی، ایحان کے ماتھے پر بل پڑا۔ وہ جانتا تھا زین ریم کی وجہ سے اس ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے، جانا تو وہ بھی وہیں چاہتا تھا، اس لیے ملحق اور زین کے ساتھ کھڑا اور انجینئرنگ یہ کیا لائن ہوئی کے ساتھ کھڑا اور انجینئر ڈپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا، کیونکہ سنگنگ کی تیاری اسی طرف ہو رہی تھی۔ پر وہاں انہیں ریم نہیں دکھی۔ تم لوگ یہاں بیٹھو، میں کچھ ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ ریم کو وہاں نہ پا کر اسے اپنا وہاں بیٹھنا بیکار لگا۔ وہ سگریٹ لبوں میں دباتا وہاں سے نکلنے لگا جب اس کی نظر 2nd فلور سے نیچے اترتے کوریڈور پر پڑی، جہاں ریم کھڑی کسی لڑکے سے مسکرا کر گفتگو کر رہی تھی۔ اس وقت ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ایحان کو اس کا یوں تنہا کسی لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنا سخت زہر لگا تھا۔ جبھی ماتھے پر بے شمار بل اور کڑے تیور لیے وہ وہیں سے ریم کو گھور رہا تھا۔ ریم جو آج معمول سے ہٹ کر گرے فلیئر والے میکسی نما عبائے پر بلیک اسکارف باندھے کھڑی تھی، آج اس کے ہلکے کاجل بھری آنکھوں پر چشمہ نہیں تھا بلکہ ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک تھی۔ ایک کندھے پر بیگ لٹک رہا تھا، دوسرے سے اپنا فون ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ریم جو رافع سے فنکشن کے متعلق ان کی کلاس کی ڈریسنگ تھیم پوچھ رہی تھی، اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے جو ہی نظر گھمائی دور کھڑے ایحان دلشے کو دیکھتے سانس حلق میں اٹک گیا۔ گڑبڑا کر وہ رافع سے مزید کوئی بات کیے بنا وہاں سے چلی گئی۔ اس کی رفتار کی پھرتی دیکھ ایحان مسکرایا۔ ڈر اب بھی قائم ہے، پر محترمہ کی جرأت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ باہر کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے وہ پرسوچ نظروں سے رافع کو دیکھنے لگا۔ اب معاملہ خالی زین کی حد تک نہیں رہا تھا، یقیناً دوسرے لڑکے بھی ریم کو اپروچ کر رہے تھے۔ پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ریم ایک عام اور معمولی لڑکی نہیں ہے؟ اگر اتنی ہی عام ہوتی تو وہ خود اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ریم کے پیچھے ہی اس طرف گیا تھا جہاں سے اب بھی رافع ریم کے پیچھے گیا تھا۔ وہ کینٹین آیا تو وہاں بھی رافع اور ریم ایک ساتھ بیٹھے دیکھا۔ ریم کے ہاتھ میں ایک پینسل اور کاپی تھی جس پر وہ کچھ لکھتے ہوئے رافع سے بات کر رہی تھی۔ یقیناً وہ رافع سے پڑھائی کے متعلق کوئی بات، ادھر لکھا ہونا چاہیے تھا لیکن ادھر لکھا ہے نعت متعلق کوئی بات کر رہی تھی، پر اس کے
باوجود ایحان کا دماغ گرم ہونے لگا تھا۔ ریم ایحان کو دیکھ چکی تھی پر اسے نظر انداز کرتے رافی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ بھلا وہ کیوں ڈرتی اس جن ذات سے جو آسیب کی طرح اس سے چمٹ گیا تھا، جبکہ اس کی جرت اور ہمت پر اب کی بار ایحان مسکرایا تھا۔ کچھ لمحے بعد ہی ایحان کا فون بجا۔ اسکرین پر نعمان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ کچھ چونکا اور فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ السلام علیکم سر۔ نعمان علی کی پریشان آواز اسپیکر سے ابری تو ایحان نے ایک نظر کچھ فاصلے پر بیٹھی ریم پر ڈالی، جو چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایحان کے دیکھتے ہی نظریں چرا گئی۔ تم پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت نعمان علی؟ ایحان نے زیر لب سلام کا جواب دیتے پوچھا۔ سر، میرے بہترین دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے لے کر ہاسپٹل آیا ہوں، لیکن گڑیا کی چھٹی کا وقت ہے، میں اسے لینے نہیں آ سکتا اور اتنی دیر میں اس کا اکیلے آنا مناسب نہیں۔ فی الوقت مجھے اپنی بچی کے معاملے میں صرف آپ پر بھروسہ ہے سر۔ نعمان کے کہنے پر اس کی پریشانی سمجھتا وہ گہرا مسکرایا۔ کوئی بات نہیں نعمان علی، ریم کو گھر میں ڈراپ کر دوں گا، میں بھی یونیورسٹی ہی ہوں، ابھی شاید اس کی فری ہونے میں وقت ہے۔ ایحان کے کہنے پر نعمان علی اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے فون رکھ چکا تھا، جبکہ ایحان پر اصرار سا مسکرا رہا تھا۔ آج پھر تمہارے ستارے گردش میں ہیں ریم صاحبہ، اس بار تمہارا دماغ کو ایسا درست کروں گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ گہری نظروں سے ریم کو دیکھتا خود سے دل میں مخاطب ہوا۔ ریم جو اس کے گھرنے پر پزل ہو رہی تھی، نعمان علی کی کال دیکھتے فوراً فون اٹھایا، لیکن دوسری جانب سے کچھ ایسا کہا گیا کہ ریم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ بے اختیار اس نے پلٹ کر ایحان دلشیر کو دیکھا، جو اب تک ڈھٹائی سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ریم نے فون بند کرتے رافع سے الوداعی کلمات کہے اور وہاں سے یونیورسٹی کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ جیسے تیسے کر کے خود کو ایحان کی نظروں سے بچاتے وہ یونیورسٹی کے گیٹ تک آئی تھی۔ اسے تسلی تھی کہ ایحان دلشیر ابھی اس کے پیچھے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ وہ بہت تیز اور خاموشی سے یونیورسٹی سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ صرف اس کی سوچ تھی کہ ایحان مصروف ہے۔ اس کی نظریں ریم کے چھپتے چھپانے پر ہی تھیں۔ گارڈ نے ریم کے نکلتے ہی ایحان کو اطلاع کر دی تھی، تو وہ ملحق اور زین کو ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ یہ پڈی چورنی خود کو بہت چلاک سمجھتی ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ ایک ڈیول سمائل لیے سوچنے لگا، نعمان علی کے بولنے کے بعد بھی وہ اکیلے گئی تھی، یعنی پھر سے اس نے ایحان کی ذات کی نفی کی تھی، جو کہ اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اسے ریم تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے مین اسٹاپ پر ہی اسے رکشہ روکتی نظر آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو ریم نعمان علی۔ ایحان نے گاڑی بالکل ریم کے مقابل روکی تھی کہ وہ رکشہ روکنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ یکدم گڑبڑا گئی۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ گاڑی میں بیٹھو۔ فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے اب کہ وہ سرد سخت لہجے میں بولا تو ریم کا چہرہ گھبراہٹ سے رنگ بدلنے لگا۔ بھیا رکیں۔ ایحان کو اچانک نظر انداز کرتے اس نے پاس سے گزرتے رکشے کو روکنا چاہا، پر ہمیشہ کی طرح کام الٹا ہوا کہ وہ رکشہ ریم کے سامنے سے گزر گیا، جبکہ ایحان کے تیور بدلنے لگے۔ یہ ننھی چڑیل اسے کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے رہی تھی۔ Whenever I try to talk softly you، وہ غصے سے کہتا گاڑی سے باہر نکلا اور ریم کی جانب آیا، جبکہ ریم سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ مزید گھبرا گئی۔ پر یہ علاقہ قدرے رش والا تھا تو کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں۔ ابھی ریم کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا جب ایحان نے غصے سے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلا۔ تم بہت ٹیڑھی ہو ریم۔ نعمان علی پر افسوس، میں تم سے زیادہ ٹیڑھا ہوں۔ ایحان غصے سے دانت پیستے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ مجھے تمہارے بابا نے ہی کہا تھا کہ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، ایحان نے گاڑی سٹارٹ کرتے غصے سے کہا تو ریم چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ فون تو نعمان علی نے اسے بھی کیا تھا کہ آج ایحان اسے گھر ڈراپ کرے گا۔ اس وقت تو اس نے اپنے باپ کے سامنے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ کسی صورت ایحان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے یونیورسٹی سے نکل گئی۔ پر اسے ہرگز علم نہیں تھا کہ ایحان فوراً اس کے پیچھے آئے گا۔ اس نے چور نظروں سے ایحان کو دیکھا۔ آج اس کا گریبان کچھ زیادہ ہی کھلا تھا، جسے دیکھ ریم کے ماتھے پر شبنم کے ننھے قطرے سے جگمگانے لگے، جس کے باعث اس کا کثرتی سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ گلے میں لٹکتی چین اور فولڈ ہوئے کف، گلے جیسی ہی ایک بریسلٹ نما چین، ایسے لکھا ہوا ہے، گلے جیسی ہی ایک بریسلٹ نما چین ایحان کے الٹے ہاتھ میں تھی، یعنی جو گلے میں چین لٹکی ہوئی ہے نا اس کے جیسی ہی۔ یہ
کہنے کا مطلب ہے سفید ڈریس شرٹ میں ایحان کے بازو کے کٹس ظاہر ہو رہے تھے، بال حسب معمول جوڑے کی شکل بند میں قید تھے اور اس کے سفید چہرے پر سرخی تھی اور ناک پر مغروری تاثرات، لب عنابی تھے پر کچھ گہرے، آنکھوں کی پلکیں بھی دراز تھیں۔ ریم نے پہلی بار اسے اتنی غور سے دیکھا تھا، وہ حقیقتاً بے حد حسین اور وجاہت سے بھرپور تھا۔ اس لمحے ریم نے دل میں پوری سچائی سے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ واقعی کوئی لڑکی اس کے پیچھے پاگل ہو سکتی ہے۔ میرا ایکس رے کرنا بند کرو، بنا ریم کی جانب دیکھے وہ کڑک لہجے میں بولا تو ریم گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ نہیں، میں آپ کا ایکس رے کیوں کروں گی؟ ریم اپنی خجالت چھپانے کے لیے بولی تو ایحان کے لبوں پر ایک مبہم مسکراہٹ نمودار ہوئی، محض ایک لمحے کے لیے۔ تو پر کس کا ایکس رے کرو؟ ادھر آنا پھر کس کا ایکس رے کرو گی؟ ایحان نے دو پوچھا۔ کسی کا بھی نہیں، ریم ہلکے سے منمنائی۔ پتہ نہیں یہ پاگل مجھ سے اتنے کراس کوسچنز کیوں کرتا ہے؟ اپنے ذہن میں سوچتے ریم منہ کے زاویے بگاڑنے لگی۔ اس بات سے انجان ایحان اسے ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کراس کوسچنز نہیں، بہت سمپل سوال پوچھا ہے، پر تمہاری عقل تھوڑی نہیں بہت موٹی ہے، جس میں کوئی بات آسانی سے گھستی نہیں۔ ایحان نے گاڑی کا موڑ کاٹتے سنجیدگی سے کہا تو ریم جو پہلے اس بات پر شاکڈ تھی کہ ایحان کو اس کے دل کا بھید کیسے معلوم ہوا، پر راستہ بدلنے پر دنگ رہ گئی۔ اس کے گھر کا راستہ تو نہیں تھا یہ میرے گھر کا راستہ تو نہیں ہے، ریم گھبرا کر ایحان سے بولی۔ اس کے بابا کو چاہت ہونا ہو، یہی لکھا ہوا ہے، بولی اس کے بابا کو چاہت ہو نہ ہو وہ کسی صورت ایحان پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر ہے ورڈ، اس کے باپ کو چاہے ہو نہ ہو، ادھر لکھا ہوا ہے چاہت۔ دوسری طرف سے ٹریفک زیادہ ہوگا اس لیے شارٹ کٹ لیا ہے، ایحان پرسکون انداز میں بولا تو ریم لب بھینچ گئی۔ گاڑی میں کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہوئے پر ایحان کی آواز گونجی، رافع سے تم کیوں بات کر رہی تھی؟ ایحان نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا تو ریم ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورنے لگی، لیکن پھر ایحان کے دیکھنے پر فوراً سیدھی ہوئی۔ کلاس میٹ ہے، ریم نے آہستگی سے کہا، اور وہ متجسس تھا، ریم کو یہی لگا۔ اور کچھ نہیں، ریم کے جواب پر ایک بار پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بوائے فرینڈ ہے تمہارا؟ ایحان کا انداز اب بھی نارمل تھا، لیکن ریم کو غصہ آنے لگا۔ بدتمیز انسان، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، پھر خود پر ضبط کرتے کہا، نہیں، بہت مختصر اور لیا دیا جواب تھا۔ گڈ، ایحان مسکرایا تھا۔ ریم کو اپنی آنکھوں پر شبہ ہوا، پر احساس ہوا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر ہوگا بھی تو آپ کو کیوں بتاؤں گی؟ وہ جل کر بول گئی، جبکہ اس کی بات پر ایحان کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے ہنی، اور کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جتنی اپنی لمٹ میں رہو گی اتنا بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ بہت بے باک اور تہمکانہ طبیعت کا مالک تھا، ایک ہی چیز ریم کو غصہ دلاتی تھی، ادھر آنا چاہیے تھا، یہی چیز ریم کو غصہ دلاتی تھی، میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ ریم جلتے توے پر لوٹتی بولی، اس بات سے انجان کہ وہ ایحان کو غصہ دلا رہی تھی۔ بہت اچھی لگتی ہو جب خاموش رہتی ہو، پر جب ایسے سیزر کی طرح میرے سامنے بحث کرتی ہو، زبان چلاتی ہو، تو دل کرتا ہے تمہاری زبان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں۔ ایک نظر ریم پر ڈالتے وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، اس وقت ان کی گاڑی ایک سنسان سڑک پر تھی جو کہیں سے بھی شارٹ کٹ نہیں لگا تھا۔ اگر ریم کی توجہ ایحان سے ہٹتی تو وہ ضرور اس بات پر غور کرتی۔ گاڑی روکیں، میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں جو مجھ پر ڈھونس جماتے ہیں، نہ ہی میری فیس ادا کر کے آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ ریم غصے سے کھولتے بولی، جبکہ ایحان اب ڈٹائی سے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ آپ کی ممی نہ جانے آپ کو کیسے جھیلتی ہوں گی، اپنی مدر اور بہن کے ساتھ بھی ایسے ہی روڈ۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ایحان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ ریم کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا۔ آؤٹ! گاڑی سے اگلے ہی لمحے ریم کی سائڈ کا دروازہ کھول کر ایحان غصے سے جبڑے بھینچے بولا، جی۔ ریم ایک دم ہوش سنبھالتی
ونڈو اسکرین سے سنسان سڑک کو دیکھتی پریشانی سے ایحان کو دیکھنے لگی. آئی سیڈ آؤٹ. اب کہ ایحان غصے سے دہاڑا تو ریم کی جان خشک ہونے لگی، پر وہ باہر نکلنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی. جب تیزی سے دروازہ واپس بند کیا اور ایحان خود گاڑی سے اتر چکا تھا اور اب ریم کی جانب آ رہا تھا، ریم کی طرف کا دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے ریم کو بازو سے کھینچتے گاڑی سے نیچے اتارا. بالکل جاہل ہو آپ، لڑکیوں کے ساتھ رہنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو. اگر میری جگہ آپ کی ماں یا بہن، وہ ایک بار پھر پہلے والی غلطی کر رہی تھی. شٹ اپ. وہ حلق کے بل چلایا. ایحان نے انگلی اٹھائی، اسے تنبیہ کرتی نظروں سے گھورا تو وہ زبان کے ساتھ سانس بھی روک گئی. ایحان اسے وہیں چھوڑتا واپس گاڑی میں بیٹھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی دھواں اڑاتی وہاں سے گزر گئی، جبکہ ریم سنسان سڑک پر اکیلی کھڑی پتھر ہو چکی تھی. اگلے لمحے ہی ہوش آیا، پر وہ تو جا چکا تھا. اور یہ راستہ، یہ تو بالکل سنسان اور بالکل انجان شہر کا کوئی اندرونی راستہ تھا. اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کو دبوچتے سینے سے لگایا اور تیز تیز قدم سڑک کی سمت بڑھائے جہاں سے ایحان کی گاڑی گزری تھی. ساتھ زبان پر آیت الکرسی کا ورد جاری کیا اور دل میں اس بے حس شفاق شخص کو کوستے بد دعا دینے لگی. آنکھوں میں بھر بھر کر ٹپکتے والے آنسو تھے. ایک ہاتھ سے بیگ میں اپنا موبائل ٹٹولتے فون کی ٹارچ جلائی. سچ شکر فون چارج تھا. اگلے ہی لمحے اس نے نعمان علی کو فون ملایا تو فون سے سنی جانے والی آواز پر وہ اور زیادہ رونے والی ہو گئی. اس کال کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے. لون وہ پہلے ہی لے چکی تھی. نیٹ پیکج اس کے پاس تھا نہیں. اس کے باوجود بار بار نعمان علی کو کال پر کال کر رہی تھی تاکہ اس کی مسڈ کال کی نوٹیفیکیشن پر نعمان علی اسے کال کر لے. پر آج قسمت یہاں بھی دغا دی گئی تھی. فون کی ٹارچ جلائے وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی. دل ہی دل میں آج کتنی ہی گالیاں وہ ایحان کو دے چکی تھی. خوف کے زیر اثر آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں. جب اچانک اسے اپنے پیچھے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تو وہ بنا پیچھے دیکھے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا لی. لیکن جوں اسے اپنی رفتار تیز ہوتی محسوس ہوئی ویسے ہی پیچھے سرسراہٹ تیز ہو گئی. بے اختیار اس نے خوف سے پلٹ کر دیکھا تو اس اندھیرے میں ریم کو گمان ہوا موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہے. پر ایک نہیں تین اس کے پیچھے 3 لڑکے کھڑے تھے. اس نے تو گمان کیا تھا کہ وہ سرسراہٹ کسی جانور کی ہوگی، پر یہ اندازہ نہیں تھا کہ جان کے ساتھ ساتھ عزت کو خطرہ بھی لاحق ہو جائے گا. اگلے ہی لمحے اپنا فون اور بیگ زمین پر چھوڑ دی وہ پوری قوت سے مخالف سمت بھاگی. اس کی رفتار اچانک بہت تیز ہوئی تھی کہ کچھ لمحے وہ لڑکے کھڑے رہے، پھر اتنی ہی تیزی سے ریم کے پیچھے بھاگے. ابے سالے رک. ان میں سے ایک آدمی چیخا تو ریم کو اندازہ ہوا وہ دیہاتی تھا. یا اللہ نہیں، میری عزت کی حفاظت فرما. وہ جتنی تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی کہ پاؤں سے سینڈل ٹوٹی سڑک پر رہ گئی تھی اور نوکیلے پتھر پاؤں میں بری طرح چبھنے لگے تھے. پر جو خوف اس پر طاری تھا اس نے ہر درد کی احساس کو ختم کر دیا تھا. ابھی وہ بھاگ ہی رہی تھی کہ اچانک اپنی طرف آتی گاڑی کی روشنی کو دیکھا، پر اپنے قدم نہ روک سکی. گاڑی بھی سامنے سے اسپیڈ سے آ رہی تھی، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے بر وقت گاڑی کو بریک لگائی. پر اس کے باوجود ریم اس گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے ٹکرائی، جبکہ اس کے پیچھے بھاگتے تینوں آدمی اچانک آنکھوں پر روشنی پڑنے پر منہ سے گالیاں نکالنے لگے. ریم گہرے گہرے سانس لیتی اپنے حواس قابو میں رکھنے لگی. گاڑی کو دیکھتی وہ سمجھ گئی تھی کہ گاڑی ایحان دل شیر کی ہی ہے. یقیناً وہ صحیح وقت پر آیا تھا، پر ریم کو اس سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی. ایحان جو غصے میں اسے سڑک پر چھوڑ بہت تیزی سے وہاں سے نکلا تھا، کچھ دور جانے کے بعد خود کو کوستے واپس اسی راستے پر آیا تھا. اسے یقین تھا کہ اس راستے پر ریم کو نہ کوئی بندہ بشر ملے گا نہ لفٹ. کون ہو تم تینوں؟ گاڑی سے نیچے اترتے ایحان نے سختی سے گھرراتے پوچھا. وہ تینوں اب ایحان کی جانب متوجہ ہوئے تو مسکرائے. وہ اکیلا شہری لڑکا تھا اور وہ تینوں گاؤں کے ہٹے کٹے نوجوان. تھوڑی دیر گاڑی میں بیٹھ کر آرام کر پھر لڑکی تیری. وہ آدمی سنجیدگی سے بولا تو ایحان نے اس بات میں سر ہلایا. سنسان سیاہ سڑک پر ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی پر منظر دیکھنے کے لیے کافی تھی. تیز روشنی ہر منظر دیکھنے کے لیے کافی تھی. ریم کا وجود پتھر کو ہوا تھا. ادھر آنا کو ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے. جب ایحان نے اسے بازو سے دبوچے ان آدمیوں کے آگے کیا تھا وہ بے یقینی سے ایحان کو دیکھنے لگی. وہ اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ایحان اپنے کف مزید فولڈ کرنے لگا تھا. عقل مند ہے لڑکے تو ادھر یہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. تو عقل مند ہے لڑکے.
یہ بہت وہ ٹیڑھی میڑھی کرتی ہوئے عقل مند ہے لڑکے تو۔ وہ آدمی ایحان کی حرکت سے خوش ہوتا جو ہی ریم کی جانب بڑھا، اگلے ہی لمحے اس کی اس قدر بلند چیخ اس ماحول میں گونجی کہ ریم بھی چیختی ایحان کے سینے سے جا لگی۔ ایحان جس نے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا چاقو آگے بڑھتے اس آدمی کے ہاتھ کی پشت پر گاڑ دیا تھا۔ جو ہاتھ وہ ریم کی جانب بڑھا رہا تھا وہ ریم کے قریب تھا اور محسوس کر سکتا تھا ریم کا وجود بری طرح کانپ رہا ہے۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو، ریم کے کان کے قریب جھکتے وہ سرگوشی نما بولا تو ریم تیزی سے اس سے دور ہوتی گاڑی کی طرف بڑھی، پر پیچھے سے آنے والی ان لڑکوں کی چیخوں نے قدم جکڑ لیے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی پر مجبور ہوئی تھی، لیکن یہ اس کے سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی کیونکہ اس نے ایحان اتنا خطرناک روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ ایحان کے جوڑے میں مقید بال بکھر چکے تھے اور وہ ہاتھوں سے نہیں بلکہ چھوٹے سے تیز دھار چاقو سے بات کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بہت تیزی سے چل رہا تھا جسے کوئی سبزی کاٹ رہا ہو۔ پے در پے وہ دوسرے آدمی کے بازو پر چاقو مار رہا تھا۔ اس کے لڑنے میں اتنی پھرتی تھی کہ ہزار کوشش کے باوجود وہ ان تینوں کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ریم نے پہلے بھی ایحان کو یونیورسٹی میں لڑتے دیکھا تھا پر اس طرح کا وحشی روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ انسان تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا بلکہ پروفیشنل کلر لگ رہا تھا جو تیزی سے ان تینوں کو لہولہان کر چکا تھا۔ میں نے اس کا یہ روپ دیکھ لیا ہے، اب یہ مجھے بھی مار دے گا۔ ریم خوف کے مارے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کر پا رہی تھی۔ جب وہ تینوں لڑکے ادمری حالت بہت مشکل سے اس حیوان سے جان بچا کر وہاں سے بھاگے، ایحان نے ہاتھ میں پکڑا چاقو زمین پر اچھالا۔ وہ چاقو محض 3 انچ کا تھا پر کافی تیز تھا۔ وہ ریم کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ ریم کو لگا اگر وہ اس کی جانب پلٹا تو آج ریم کی روح پرواز کر جائے گی۔ ایحان نے بنا مڑے پینٹ کی جیب سے رومال نکال کر ہاتھ صاف کیے اور بالوں کو واپس بند کی صورت میں لپیٹنے لگا اور پھر گہری سانس لیتے پیچھے پلٹا تو ریم روتے ہوئے کانپتی ٹانگوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ ایحان کو اپنی جانب آتا دیکھ خوف سے پیچھے ہونے لگی پر پیچھے گاڑی ہونے کے باعث اسی سے ٹک گئی۔ یہ حقیقت تھی، وہ ایحان سے ڈرتی تھی پر اتنا نہیں جتنا اب دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ جو جواباً ایحان نے کچھ نہ کہا اور اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ریم اس کے سامنے روتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ کیسے بتاتا وہ اس لڑکی کو کہ جتنی خوفزدہ وہ اس سے ہے اس سے کہیں زیادہ خوفزدہ وہ اسے ان 3 لڑکوں کے درمیان دیکھ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہے، پر اگر وہ کچھ دیر کر دیتا آنے میں تو یقیناً اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھتا۔ کچھ دیر قبل کا منظر ایحان کی روح تک کو جھنجھوڑ چکا تھا۔ ریم کے جھکے سر کو دیکھتے اس نے ایک جھٹکے سے ریم کو کمر سے تھام کے بلند کیا کہ خوفزدہ ہوتے اس کے وحشی سے لمس پر ریم کی منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن اگلے ہی لمحے ایحان نے اسے کار کے بونٹ پر بٹھا دیا۔ ریم خوفزدہ سی اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ خوف الفاظ کو مات دے گیا تھا، تب بھی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایحان بھی خاموش تھا۔ اس پر اب بھی یہ خوف طاری تھا کہ اگر اسے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو وہ ریم کو کار کے بونٹ پر بٹھائے واپس گاڑی کی طرف گیا تھا اور اندر پانی کی بوتل نکال کر باہر آیا تھا۔ خاموشی سے بوتل کھولی، وہ ریم کے بنا چپل کے پاؤں پر ڈالنے لگا۔ اس کے پائیں ڈالنے پر ریم نے بے اختیار آنکھیں بند کیں۔ جہاں پتھر چبھے تھے وہاں جلن کا احساس ہوا، پر اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں جب اپنے پاؤں پر ایحان کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا۔ ریم کو حیرت اور بے یقینی کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں سکتے کے عالم میں ایحان کو دیکھ رہی تھی جس سے چند لمحے پہلے وہ خوفزدہ تھی۔ وہ مغرور شہزادہ جو کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، وہ ریم کے پاؤں پر پانی ڈالتے اس کے زخم کی گہرائی کا معائنہ کر رہا تھا۔ اچانک ریم کی آنکھیں آنسوؤں سے ایک بار پھر بھرنے لگیں، گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا۔ زخم تک پہنچنے والا بھی وہی تو اور زخم تک پہنچانے والا بھی وہی اور مسیحائی کرنے والا بھی وہی۔ وہ ریم کے علاوہ کسی پر حکم نہیں چلاتا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ لڑکی اس کی زندگی میں نہایت اہم درجہ پا چکی تھی، ورنہ وہ اسے ایک بار کے بعد دوبارہ دیکھتا بھی نہیں۔ یہ الگ بات تھی، وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، پر اگر کوئی اسے یوں ریم کے پاؤں کو چھوتے دیکھتا تو خود کو پاگل گمان کرتا۔ تم بہت برے ہو، وہ آپ سے
تم پر آتی روتے ہوئے بولی تو ایحان کے ہونٹ بے ساختہ ہلکا سا مسکرائے۔ اگر تم مجھے گاڑی سے نہ اتارتے تو یہ نہ ہوتا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے خوفزدہ تھی اس کی نرمی پا کر اب غصہ کر رہی تھی۔ ایحان نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کتنا ڈر گئی تھی، ڈر کے مارے میرا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ اپنا دکھڑا پنجابی ورڈ ہے، وہ اپنا دکھڑا ایحان کو بتا رہی تھی۔ فی الوقت اور میسر جو نہیں تھا، یعنی فی الوقت کوئی اور میسر جو نہیں تھا، میں بھی، ایحان نے بے اختیار کہا تو ریم ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب وہ اچانک قریب ہوا اور ریم کے چہرے قریب اپنا چہرہ لایا تو ریم ڈر کر آنکھیں میچ گئی۔ آئی ایم سوری، ریم کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتے وہ بولا تو ریم کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ وہ مغرور شہزادہ اسے سوری کہہ رہا تھا مگر وہ جلد اپنے جذبات پر قابو پاتے اپنے خول میں سمٹا تھا۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں تمہارا سامان ڈھونڈتا ہوں۔ اچانک پیچھے مڑتے وہ اس راستے پر چلنے لگا جہاں ریم کو چھوڑا تھا۔ ایحان کو نرم دیکھ وہ ضد میں آنے لگی تھی پر سڑک سے کچھ دور ہی زمین پر کراہتے ان مسٹنڈوں کو دیکھا۔ فوراً بونٹ سے اترتے کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔